کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ باقاعدگی سے نمازیں ادا کرنے کے باوجود دل میں اطمینان کیوں نہیں ملتا؟ گھر میں رزق تو موجود ہے مگر اس میں برکت نظر نہیں آتی، سکون تو ہے لیکن حقیقی قرار نہیں ملتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم فجر کی نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر اسے مکمل درست اور خالص نیت سے ادا نہیں کر رہے؟ ایک چھوٹی سی غفلت یا کوتاہی جو چپکے سے ہماری زندگی سے رحمتوں اور برکتوں کو چھین رہی ہے۔ آج کی یہ گفتگو شاید آپ کی زندگی کو ایک نئی سمت دے دے۔ اس پیغام کو آخر تک ضرور پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، بہت سے لوگ فجر کی نماز میں ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن کا انہیں خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک مطالعے کے مطابق تقریباً 99% افراد فجر کی ادائیگی میں کچھ نہ کچھ خامی چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کو صحیح اور مکمل طریقے سے پڑھتا ہے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن جو اسے ضائع کرتا ہے یا ادھوری نیت اور غلط طریقے سے پڑھتا ہے اس کے رزق میں کمی، غربت، پریشانی اور محتاجی اس کا تعاقب نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہی گھرانوں میں بے برکتی کی اصل وجہ صرف فجر کی اس کوتاہی سے ہوتی ہے۔ کیا آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی فجر واقعی مکمل طور پر درست ہے؟ آج ہم اس پیغام میں سیکھیں گے فجر کی نماز کا وسنت نبوی طریقہ جو نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ رزق کے دروازے بھی وسیع کر دیتا ہے اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب دیکھا؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کچھ منظر دکھائے، ان میں سے ایک منظر بہت خوفناک تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو خود اپنے سر پر بڑا پتھر مار رہا تھا، پتھر لگتے ہی سر پھٹ جاتا، پھر دوبارہ جڑ جاتا اور وہ پھر مارتا۔ یہ دیکھ کر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور اسے یہ سزا کیوں؟ فرشتوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھتا تو تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور فجر کی نماز چھوڑ کر سوتا رہتا تھا۔ یہ وہ بدبخت ہے جو فجر کے وقت اللہ کی پکار کو نظر انداز کر کے دنیا کی نیند کو ترجیح دیتا تھا۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز باجماعت سے پڑھتا ہے گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت گزاری اور اسے پورا ثواب ملتا ہے۔ دوستو، یہ کتنی عظیم بشارت ہے کہ صرف 2 نمازیں جماعت سے ادا کرنے سے پوری رات کے قیام کا اجر حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کا ذکر کیجئے جن کی اذان سے پورا مدینہ بیدار ہو جاتا تھا۔ جب وہ فجر کی اذان دیتے تو صحابہ کرام کی آنکھیں فوراً کھل جاتی اور وہ مسجد نبوی کی طرف دوڑتے چلے جاتے۔ حضرت بلال کی اذان سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھتا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اب میری امت جاگے گی اور رب کے سامنے حاضر ہوگی۔ وہ اذان دل جگانے والی، روح بیدار کرنے والی ہوتی تھی۔ ایک بار ایک نوجوان صحابی فجر کی جماعت میں حاضر نہ ہو سکے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور نماز کے بعد پوچھا کہ فلاں کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ بیمار اور کمزور ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ 2 آدمیوں کے سہارے بھی چل سکتے ہیں تو انہیں مسجد ضرور لانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ بیماری اور کمزوری کے باوجود بھی فجر باجماعت ادا کرنے کی اتنی زوردار تاکید ہے۔ نماز فجر اسلام کا وہ روشن آغاز ہے جو مومن کے دل کو نور الہی سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ خالص لمحہ ہے جب پوری دنیا نیند میں غرق ہوتی ہے اور ایک سچا مومن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں پر نظر رحمت ڈالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر رات والے فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اور نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ اے دوستو، جو لوگ فجر کے وقت نیندے میں ڈوبے رہتے ہیں ان کی نیندیں انہیں کیا دے سکتی ہے؟ تم اس انمول لمحے کو کھو دیتے ہو جب رب تعالیٰ اپنے بندوں کے سب سے قریب ہوتے ہیں، جب رحمتیں ہر طرف پھیلتی ہیں اور فرشتے اعمال لے کر اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کا صحیح طریقہ سیکھنا ہر مسلمان پر لازمی ہے، کیونکہ یہی وہ نماز ہے جو دن کی بنیاد رکھتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ رب کے سامنے کھڑا ہو کر گویا عرض کرتا ہے، یا اللہ، رات تو میں سو کر گزار چکا مگر اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تاکہ تیرے احکامات کی تکمیل کروں۔ فجر کی 2 رکعت سنتوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 رکعت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ آپ خود ان کی حفاظت فرماتے اور امت کو بھی تلقین کرتے، حتیٰ کہ سفر میں بھی انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ فجر کی فرض نماز کی نیت اس طرح کی جاتی ہے کہ دل میں پختہ ارادہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت فرض فجر ادا کر رہا ہوں۔ نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں یا کندھوں تک اٹھا کر سینے پر ہاتھ باندھ لے جاتے ہیں۔ پھر ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے جو ہر رکعت میں لازم ہے۔ پھر کوئی اور سورت یا کم از کم 3 آیتیں قرآن مجید سے ملائی جاتی ہے۔ پھر رکوع میں جاتے ہوئے سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار کہا جاتا ہے۔ پھر قیام میں سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ تشہد کے درمیان بیٹھ کر دوسرا سجدہ کیا جاتا ہے۔ دوسری رکعت میں بھی یہی ترتیب دہرائی جاتی ہے۔ آخر میں قاعدہ آخرہ میں التحیات، درود ابراہیمی اور دعائیں پڑھ کر سلام پھیر دیا جاتا ہے اور نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ فجر کے لیے وقت پر اٹھنا ایک بڑا جہاد ہے، مگر جو اس جہاد میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ فجر کے لیے سونے سے پہلے خالص نیت کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ آپ کو وقت پر بیدار کر دے۔ وضو کر کے سونا بھی بڑی برکت کا باعث ہے، کیونکہ اس سے نیند بھی عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ممکن ہو تو الارم لگائے یا گھر والوں سے کہے کہ جگا دے، مگر سب سے زیادہ مؤثر چیز دل کی لگن اور سچی نیت ہے۔ جب دل سے چاہو گے تو رب خود جگا دے گا۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں
جہاں لوگوں نے خالص نیت کی اور بغیر کسی الارم کے وقت پر اٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کو منافقوں پر سب سے بھاری قرار دیا، کیونکہ وہ الارم کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں، مگر سچے مومن دنیا کی تمام نیندیں چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ دل کو برکت اور سکون عطا کرتی ہے۔ جس دن کا آغاز فجر سے ہو وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور جس دن کی ابتدا غفلت سے ہو وہ نحوست اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فجر کے بعد اذکار، قرآن تلاوت اور ذکر الہی کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے تھے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر استغفار کرو، تسبیحات پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، یا اللہ سے جو مانگنا ہو مانگو۔ اس وقت دل نرم، روح تر و تازہ اور فضا پاکیزہ ہوتی ہے، اور اللہ بندے کے لیے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ فجر کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ناپاکی میں کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اگر وقت ہو تو تہجد بھی ادا کر لیں، یہ فجر کے لیے مزید طاقت دیتا ہے۔ فجر با جماعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک واجب کے قریب۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص مسلسل 40 دن فجر با جماعت پڑھتا ہے اسے نفاق سے برات کی سند مل جاتی ہے۔ جو لوگ فجر چھوڑ کر سوئے رہتے ہیں ان کے بارے میں سخت وعیدیں ہیں کہ شیطان ان کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، یعنی وہ غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، یہ وہ نماز ہے جو آپ کی پوری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ دن کا رخ اسی سے طے ہوتا ہے۔ اگر دن اللہ کے ذکر سے شروع ہو تو برکتیں ساتھ چلتی ہیں، اور اگر غفلت سے تو پریشانی اور نحوست پیچھا نہیں چھوڑتی۔ فجر سے چہرے پر نور، رزق میں وسعت، دعاؤں میں اثر، دل میں سکون اور قدموں میں استقامت آتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان شیطان کے پنجے سے نکل کر اللہ کی رحمت کے چھاؤں میں آ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی فجر کی عادت ڈالیں۔ گھر میں اذان کی آواز گونجے تو سب جاگ جائیں، والدین خود اٹھیں گے تو اولاد بھی اٹھیں گی۔ اگر ماں باپ سوئے رہیں گے تو بچے کیسے بیدار ہوں گے؟ آج کل گھروں سے فجر کا اہتمام کم ہوتا جا رہا ہے، اسی لیے برکتیں بھی کم، سکون بھی کم، رزق میں تنگی اور دلوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل خوشیوں سے بھر جائیں، گھر نور سے جگمگا اٹھے، چہرے پر سکون کے آثار ہوں اور اعمال میں خیر و برکت ہو، تو فجر کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ کبھی قضا نہ ہونے دیں، کبھی سستی نہ کریں، چاہے سردی ہو گرمی ہو، نیند کا غلبہ ہو یا تھکاوٹ۔ یاد رکھیں کہ جنت کی راہیں انہی قدموں سے ہوتی ہے جو فجر کے لیے اٹھتے ہیں۔ یاد رکھیے، فجر صرف ایک نماز نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن کا پہلا بلاوا ہے۔ جو اس پر لبیک کہہ دے اس کی زندگی میں اندھیرے نہیں رہتے۔ جو فجر سے جڑ گیا وہ رب سے جڑ گیا، اور جو رب سے جڑ گیا وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ آئیے آج عہد کریں کہ فجر کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ صحیح اور خالص نیت سے جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کے دن فجر کے نور سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمیں فجر کی پابندی کی توفیق دے، جماعت کی سعادت نصیب کر، ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے، اور اس کی برکت سے ہمارے گھروں میں رزق کی فراخی، سکون اور رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہماری نیند عبادت میں بدل دے، نیتیں پاک کر دے،
اور شیطان کی سستی سے محفوظ رکھ۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دعائیں قبول کر، دینوں کو خیر و برکت سے بھر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے گھر والوں، اولاد اور پوری امت مسلمہ کو بھی فجر کی عادت نصیب کر اور سب کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں رکھ۔ اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا اور فجر کی اہمیت، صحیح طریقہ اور اس کے برکات سے متعلق مزید مفید مواد پڑھنا یا سننا چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمارے ساتھ جڑے رہیں، شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ کا ایک شیئر اور لائک ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور دین کی تبلیغ میں بڑا حصہ ڈالتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔